بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ تو وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کی عبرت ناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا، جسے تاریخ میں صدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں صدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو صدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں جبراً پکڑ کر ان سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو صدوم سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں صدوم قوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھیں، وہ کافر و منافقات تھیں اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام تر برے کام کی حمایت کرتیں۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ یا ولیہ تھا، وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھیں۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایڈٹ لکھا گیا ہے۔ لہذا جب والیہ کو یہ علم ہوا کہ خوبصورت نوجوان آج ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً صدوم کے شریف ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوط کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ مہمان آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے، وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً جا کر انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط کے گھر کے باہر ایک ہجوم خفیر لگا تھا، لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلدی عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی والیہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔
اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط کی منافقہ بیوی والیہ، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل والیہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھا چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوقا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کیا۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے، جب اس نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سے سدوم، عمرہ اور زخرہ تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھی۔ آج اس علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کے کھمبے کا دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سعودی نامی اس پہاڑی پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ دراصل آج ہمیں خود ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم کہیں حضرت لوط کی بیوی جیسے تو نہیں، جو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہیں؟ والیہ کو یہ پتا تھا کہ وہ مہمان خدا کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدائے برحق کی طرف سے ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر کی بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہوں لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو امیڈیٹلی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔